بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ سید مرید عباس بخاری ٹاک ود مرید بخاری کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا جو کہ ہمارا ٹاپک ہے وہ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ کمیونیکیشن کیا ہے، کیوں امپورٹنٹ ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے اگین ہمارے ایک بہت اچھے دوست پاکستان آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر فیض، ان کو ہم نے دوبارہ اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی کہ وہ آئیں، کیونکہ وہ اس پہ ایکسپرٹیز و مہارت رکھتے ہیں، تو وہ اس ٹاپک پہ بات کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ۔ شکریہ، آپ نے جو ہے دوبارہ ٹائم دیا ہمیں۔ بہت شکریہ۔ کمیونیکیشن کی کور کیا ہے، مطلب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کور اس کی؟ بڑا ہی اچھا خوبصورت موضوع ہے اور میں بہت زیادہ اس پر بولتا رہتا ہوں پوری دنیا میں۔ دیکھیں، اس 21ویں صدی میں خواہ آپ کا پیشہ کوئی بھی ہو، خواہ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، اسپیکر ہیں، ٹرینر ہیں، کوچ ہیں، ڈزنٹ میٹر، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے اور آپ اس میں جیت ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی زندگی میں آپ کے پاس 2 اسکلز نہ ہوں۔ مرید بھائی، 80% لوگوں سے جب میں پوچھتا ہوں یہ سوال تو وہ جواب نہیں دے پاتے کہ وہ 2 اسکلز ہیں کیا، وہ مختلف بتا دیں۔ تو چلیں آج میں بتا دیتا ہوں آپ کے شو کے توسط سے کہ پہلی اسکل جو انسانی زندگی میں اور آج کے دور کی ترقی میں سب سے اہم ہے وہ کہلاتی ہے پیپل اسکل۔ اب اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی کمپنی میں چلے جائیے یا کسی فیکٹری میں چلے جائیے تو فرام باٹم ٹو دا مڈل لوگ کیوبز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمپیوٹر میں کام کر رہے ہیں یا مشینیں آپریٹ کر رہے ہیں فیکٹری میں، یہ سارے اسکلڈ لوگ ہیں، میں تو نہیں کر سکتا یہ کام، تو وہ اسکلڈ ہیں۔ لیکن جہاں مڈل ٹو دا ٹاپ، جن کے عہدے سب سے بڑے ہیں اور جن کی تنخواہیں سب سے زیادہ ہیں اور جن کے نام بڑے اعلیٰ ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ تو یا تو کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو پرسویٹ کر رہے ہیں، کسی کو انفلوئنس کر رہے ہیں، کسی کو مینیج کر رہے ہیں، کسی سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہلاتی ہے پیپل اسکل۔ اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ نچلے خانے میں رہنا چاہتے ہیں یا اوپر والے میں، تو یہ تو ہے ہوئی ایک اسکل۔ اب دوسری اسکل جو دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین اسکل جسے میں کہتا ہوں اور مقدس میرے نزدیک ہے، وہ کہلاتی ہے سیلنگ اسکلز۔ اور جب بھی میں کہیں یہ ذکر کرتا ہوں سیلز کا تو لوگوں کے چہرے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار میں تو سیلز مین بننا نہیں چاہتا۔ تو میں ہنس کر پوچھتا ہوں کہ بھائی جب سے صبح میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور رات گئے پھر جب آپ لیٹتے ہیں، سارا دن آپ کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں نا، ہم جب سے اٹھتے ہیں اور جب تک جاگتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم پرسویٹ کر رہے ہیں، انفلوئنس کر رہے ہیں، نیگوشیٹ کر رہے ہیں، آرگو کر رہے ہیں۔ میں اس طرح بتاتا ہوں کہ بھائی ایک لڑکا ایک لڑکی سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، کیا کر رہا ہے؟ چل کر ایک وکیل جو کمرہ عدالت میں اپنے موکل کے حق میں اونچی اونچی آواز میں دلائل دے رہا ہے، what he is trying to do۔ ایک بچہ آپ کے دفتر میں داخل ہوتا ہے کہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ تو we are selling either for or against ourselves but we are selling۔ اب سیلنگ میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھے ٹیکٹس سیکھنی پڑیں گی سیلنگ کی، تو میں ان سے کہتا ہوں نو۔ دیکھیں ٹیکٹس مینیپولیٹو ہوتی ہے، کبھی استعمال ہے، آپ سیلنگ کے پرنسپل سیکھیے جو کہ انٹیگریٹی اور آنیسٹی کی بنیاد پہ ہیں۔ میرے آقا نے کیا ہے یہ کام، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں تک، لیکن اب ان دونوں اسکلز جن کا ذکر میں نے کیا، ان کی ایک ماں ہے جس کا نام ہے کمیونیکیشن۔ جب آپ کمیونیکیشن ہی نہیں آتی تو کیا آپ اچھے پیپل پرسن بن جائیں گے یا اچھے سیلز مین بن جائیں گے؟ تو اب جہاں کمیونیکیشن کا میں ذکر کرتا ہوں تو پھر وہاں لوگوں کے ابہام ایک اور ہے بڑا کہ کمیونیکیشن کے معنی شاید بولنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کمیونیکیشن از اے ٹو وے اسکل، اسپیکنگ اینڈ لسننگ۔ Speaking is sharing, listening is caring. People don't care how much do you know, but people do know how much do you care. یعنی بولنا اور سننا، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں اور 1 منہ دیا ہے۔ یعنی آپ جتنا بولتے ہیں اس سے دگنا سننے کی عادت ڈالیے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ جو 2 وے کمیونیکیشن آپ کہہ لیں تو اس میں کون سے آپ سمجھتے ہیں ایسی 5 ایلیمنٹس یا 5 اس کے کہہ لیں کہ مسالے یا ریسیپیز کہ جو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹپس سیکھ جائیں تو ہم چلیں ایٹ لیسٹ کسی لیول پہ وہ کمیونیکیشن کے ہم پہنچ سکتے ہیں؟
بہت اچھا ہے ایکچولی. میں جو اپنی ٹریننگز دیتا ہوں یا جو 3 دن کے ورک سیمینارز بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو یا جو بھی آتے ہیں وہاں ٹریننگ دیتے ہیں تو اس میں ہم 5 پرنسپلز بتاتے ہیں, 5 پریکٹسز بتاتے ہیں. گڈ. پہلا سب سے پہلا اصول جو ہے کمیونیکیشن کا جو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن از ناٹ اباؤٹ یو, اٹس اباؤٹ the person who is in front of you, جس سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کمیونیکیشن میں سب سے بڑا عیب جو ہم میں ہوتا ہے کہ ہم می اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ کمیونیکیشن اسے نہیں کہتے. آپ کو کمیونیکیشن اس سے متعلق ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے, کیونکہ آپ پیغام اس تک پہنچانا جا رہے ہیں. نمبر 1. دوسرا, ہمارے یہاں عام غلطی ہے جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بجائے وہ سننے کے وہ اگلا سوال سوچ رہا ہوتا ہے یا تو وہ 100% وہاں ہوتا ہی نہیں اٹینٹیو, تو وہ کنیکٹ نہیں کر پاتے ہم آپس میں. تو کمیونیکیشن از آل اباؤٹ ادرز ناٹ اباؤٹ یور سیلف. تو یہ سوچ کے گفتگو کریں کہ میں ایسی بات کروں جو سامنے والے کو سمجھ آئے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا دوسرا بڑا بنیادی اصول کیا ہے کہ کمیونیکیشن از بیانڈ ورڈز. لفظ اہم نہیں ہے بلکہ ایک پیکج ہے. اب آپ کو میں اس کے بارے میں یوں بتا دوں, ایک اسٹڈی جو کی تھی یو پین نے بھی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے, کہ لفظوں کا استعمال صرف 8% ہوتا ہے آپ کی گفتگو میں. اچھا. ہاں, 37% آپ کی ٹون آف دا وائس ہوتی ہے, ٹونیلٹی, لیکن 55% آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. کیونکہ لوگ ویژول ہیں, وہ سنتے کم ہیں دیکھتے زیادہ ہیں, اور لفظوں پہ تو کوئی بھی غور نہیں کرتا. ہمارے ہاں لفظوں کو موٹا موٹا اور ثقیل بنا کے کوشش کرتے ہیں کہ قابلیت جاڑی جائے, تو وہ پیغام نہیں پہنچتا. دیکھیں نا, ایک ہی جملے کے جب ٹون اور باڈی لینگویج مطلب چینج کر دیتی ہے. اب جیسے میں ابھی یہ کہوں مرید بھائی آپ جا رہے ہیں دھیمے لہجے میں, اب لفظ تو وہی ہیں آپ جا رہے ہیں, اسٹیٹمنٹ ہے یہ, اور میں کہوں آپ جا رہے ہیں, میری باڈی لینگویج اور ٹون چینج ہوئی, اور پھر میں کہوں آپ جا رہے ہیں, طنز ہو گیا. تو ہر چیز کے معنی بدل جاتے ہیں اگر وہ چیزیں کلیئر نہ. تو لوگ وہ لفظ نہیں سن رہے ہیں, میرا اسٹائل دیکھ رہے ہیں جو میں یہ کر رہا ہوں, کہ میری باڈی لینگویج کیا تھی, دوسرے کی توہین کر رہی تھی یا اس کو نیچا دکھا رہی تھی. تو کیا لوگ ایکسیپٹ کریں گے اس کمیونیکیشن کو؟ نہیں کریں گے. تو پہلی چیز ہے کہ لفظوں سے زیادہ سادہ اور سہل اور سلیس الفاظ میں بھی آپ اپنا پیغام دے سکتے ہیں اگر آپ کی ٹون اور آپ کی باڈی لینگویج اس کے ساتھ ہو. تو یہ بنیادی اصول ہے. تو گفتگو اور کمیونیکیشن کے دوران اس کا بڑا خیال. تیسری چیز ہے سامنے والے کو مرر کیجئے. اگر وہ ایکسائٹیڈ ہے اور اس طرح بیٹھا ہے تو آپ بھی اس طرح بیٹھیے, آپ یوں نہیں ہو سکتے, کیونکہ پھر ہم کنیکٹ نہیں کرتے, ہم مرر نہیں کر رہے ہیں, ہماری فریکوینسی میچ نہیں کرے گی. تو ہمیشہ یہ بنیادی جیسے اصول ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ بات ہے کہ جو آپ کہیں وہ آپ جئیں بھی. میں بیٹھ کر یہاں کہوں ایمانداری اور یہ اور خود میرے پہ 12 کروڑ کے غبن چل رہے ہوں تو میں لوگوں کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. I have to be living the life which I preach and teach.